دوسری زبانوں میں نہیں ہوا، اور جس قدر فضائل سید الشہداء یہاں پھیلی ہوئی ہے، اردو زبان کے حوالے سے دنیا کی کسی اور زبان میں اس قدر پھلنے پھولنے کا موقع اس سے نہیں ملا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں، میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں عزائے سید الشہداء پھیلی ہوئی ہے، وہیں وہ عناصر بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو 1400 سال سے کربلا کے دشمن اور عزائے حسین کے دشمن ہیں، اور ان کا کام جو ہے بنیادی طور سے یہ رہا ہے کہ زبان کو عزائے حسین سے دور رکھا جائے۔ بڑی مشکلوں سے، کیونکہ اردو ادب جو ہے اگر مرثیوں سے خالی ہو جائے تو اردو ادب کا دامن جو ہے وہ بہت ہی تنگ ہو جائے گا، لہٰذا بڑی مشکلوں سے، اور وہ بھی مرثیہ گو حضرات نے جو ہنر دکھائے ہیں ادبی اعتبار سے مرثیہ گوئی میں، اس کے آگے یہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اور مرثیہ کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ادبیات میں داخل کیا، یہاں تک کہ شبلی نعمانی جیسی شخصیت نے موازن انیس و دبیر لکھ کر کے مرثیت کی حیثیت کو پختگی عطا کی ہے۔ لیکن ایسے عناصر اب بھی ہیں موجود کہ جنہوں نے سلام تک کو ابھی ادبی عنصر میں داخل نہیں کیا ہے، یعنی ادبی جو دائرہ بنایا گیا ہے اس میں سلام اور نوحے یہ سب مٹا دیے گئے۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں جو ادبی محاذ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، وہ بہت ہی کم لوگوں کی نظر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کی نظر میں آ جائے، بہت کم لوگوں کی نظر میں ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ہم کو پورے طور سے اس طرح سے، جیسے زمانہ تھا کہ حمد اور سلام جو ہے اسے بھی مستند بنانے کے لیے اردو ادب نے واقعی کام کیا، اور امت کے مختلف فرقے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تعاون کیا ایک دوسرے کا، اور یہ صنعت جو ہے وہ، یہ صنف جو ہے یہ ترقی پا گئی، اور بہت اچھے اچھے کلام نعت میں اور حمد میں دنیا کے سامنے آئے۔ ایسا میں نے کچھ دن آپ سے ٹیلی فون کے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ اہل حضور نے بھی آپ کے پیغمبر اس قدر کہی ہے، بڑی ضخیم کتاب جو ہے وہ ہندوستان سے، وہ مجھے نصیب نہیں ہو پائی اس لیے کہ زیادہ تعداد میں نہیں چھپی تھی، چند اس کے نسخے آئے تھے اور اس کے بعد ان کو سمجھنے کا اہتمام نہیں ہو پایا، یہ افسوس ہے۔ تو اسی طرح سے سلام کے سلسلے میں بھی ان کی طرف سے فائٹ ہوتی رہی، ہماری طرف سے کوششیں ہوتی رہی، اور اچھے سلام وجود میں آئے۔ ظاہر ہے کہ جہاں میر انیس کا کلام مرثیوں کے شکل میں تسلیم شدہ ہے، وہاں میر انیس کا سلام بھی مرثیوں ہے، سلام بھی تسلیم شدہ ہوا اور انہیں کہنا پڑا، اور حتیٰ اہل سنت حضرات نے بھی جو ہے سلام میں خاصا کام کیا ہے، سنت سلام میں۔ لیکن نوحہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل ان کے گلے سے اترنے والی نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ واضح ہو، یعنی اسے واقعی گلے سے اترنے والی چیز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مخالف ذریعہ ہے، اور نوحہ جو ہے وہ ذریعے کی اصل و اساس ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا نہیں تھا، وہ ہمارے لوگوں نے جو اس کے ساتھ مشکل ایجاد کی، وہ یہ مشکل ایجاد کی کہ اسے
طرح کا تفصیل بنا دیا ہے کہ اصل پیغام شہادہ نوحوں کی جان ہے اور اصل درد و علم جو نوحوں کی جان. السلام اس کے لیے بہت افسوسناک بہت یہ کہ نوحہ اسے اجازت پتہ نہیں کس نے دے دی ہے، لوگوں کو اجازت دے دی ہے. جیسے ہمارے ممبروں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو اچھا اور ریٹا ہو جاتا ہے ممبر کے اوپر اچک کے بیٹھ جاتا ہے اور جو کچھ اس کا سمجھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے. ویسے ہی نوحوں کا حال ہے کہ جو بندی کرنے لگتا ہے وہ نوحہ کہنے لگتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اس کے لیے تاریخ پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے خاص طور سے مقتل کا مطالعہ بے انتہا لازمی ضروری ہے. اس کے لیے جذبات کی پاکیزگی کا ہونا بے انتہا لازمی اور ضروری ہے، احساسات کی پاکیزگی، تصورات کی پاکیزگی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مطالعہ نہیں ہوگا اس صنف کے سلسلے میں تو ایسے نوحے بھی وجود میں آئیں گے کہ جو معذاللہ توہین اہل بیت کا باعث ہیں. ایسے موقع کے اوپر ہم لوگوں کو واقعی دردمند ہونا چاہیے کہ اس کا حل کچھ نکلے. اور اس کے حل کے لیے حسین یعقوب جو ہے اس وقت جو گزشتہ چند برسوں میں یعنی انقلاب کے بعد یہاں پر طلاب علوم دینیہ کی جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں ایک اچھی جماعت اکٹھا ہوئی اور انہوں نے گویا صنف قصیدہ میں منقبت میں بڑے اچھے اچھے کلام کیے کہے اور محفلوں میں پڑھے. گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ نوحوں کے صنف میں بھی ہمیں بیڑا اٹھانا چاہیے کہ صاف ستھرے پیغام سے بھرے ہوئے اور غم و علم سے بھرے اور واقعیت کے قریب اور احساسات اور جذبات سے بھرپور جو ہے ایسے نوحے یہاں لکھے جائیں اور ان کو جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان بھیجا جائے بڑی بڑی انجمنوں کے درمیان تاکہ وہ اس کلام کو پڑھیں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بیچ میں کیونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا جلدی ایک بات اور بھی آپ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ حضور نوحوں کا ایک خاص ٹیسٹ ہو گیا ہے اور اس ٹیسٹ میں اور ان طرزوں میں اگر آپ کے نوحے فٹ ہوں گے تب تو قبول کیے جائیں گے ورنہ جو ہے وہ سدا و صحرا ہو جائیں گے. اچھا کچھ ایسے محاکات کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت بہت رائج ہیں اگر انہیں آپ نے اپنے نوحوں میں نہیں رکھا تو آپ کے نوحے جو ہے وہ اب ہو سکتا ہے ادبی نقطۂ نظر سے بہت اونچے ہوں لیکن عوام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یعنی پیام نہیں بن پائی. اور نوحہ جو ہے وہ پیام ہے بنیادی طور پر نوحہ پیام ہے، پیام کربلا ہے. جناب زینب ہیں ان کی زبانی غیرت ہیں ان کی زبانی یہ ایک پیام ہے. اس پیام کو جو ہے جس قدر صاف ستھرا اور جس قدر جذبات اور احساسات سے بھرپور ہونا چاہیے اور جس قدر تاریخ سے قریب ہونا چاہیے اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے ہم کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کچھ جو رائج ہے اور جسے ہم یہ قبول کرتے ہیں اسے اپنے نوحوں میں شریک کریں اور حقائق کو جو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اسے شامل کریں تاکہ بیچ کھلا سکے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ نوحے واقعی پیام سے آراستہ ہو کر کے لوگوں سے پہنچے. اور یہ چیز ہم کر سکتے ہیں یہاں ہم کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس سے زیادہ گفتگو جو ہے وہ ملال آور ہوگی. آپ نے جو بات کی نا ادبی حیثیت اور پہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں. صرف ایک چیز رہ گئی تھی کہ وہ حیت کی جو بحث تھی جس میں نے یہ کہا تھا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ
مرثیے کو ایک مقام جو ملا وہ انیس اور دبیر یا اس سے تھوڑا پہلے آ جائیں تو سودا وغیرہ کے دور میں آ کے یہ مقام ملنا شروع ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کی حیت مخصوص کر لی تھی, انہوں نے اس کی حیت کو مخصوص کر لیا. اس سے پہلے ہم دکن والے دور میں بھی جائیں تو وہ مثنوی کی صورت میں بھی مرثیے لکھے گئے, اور جو ہے وہ غزل کی قصیدے کی طرز پہ بھی مرثیے لکھے گئے. اس وقت اس کو اتنی جو ہے وہ لوگوں میں پذیرائی نہیں مل سکی تھی. جب اس کی حیت ایک مشخص کر دی تو اس کو پذیرائی ملی, لوگ اس کی طرف آئے بھی. تو میں کہتا کہ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے نوحے کی کہ اس کو اب تک کوئی ایک مشخص حیت نہیں مل سکی. کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں اب نوحہ لکھا ہے وہ اگر غزل کے انداز پہ لکھا گیا ہے یا قصیدے والی اس پہ دو دو مصروں والا لکھا گیا ہے تو اس میں اور سلام میں کہاں فرق آئے گا, اس میں اور سلام میں. اور جس طرح آج کل نوحے جو پڑھے جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ مسائل سے زیادہ فضائل کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں, سب میں کہتے ہیں سلام میں اور اس میں ہم کس طرح سے فرق کر پائیں گے. تو اس پہ ہم بحث کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی ایک حیت جو ہے وہ اس کے ساتھ مخصوص کر دیں. جیسے مثلث کی حیت ہے, مثلث میں ہم کہ جو نوحہ لکھا جائے گا وہ مثلث میں لکھیں ہم اسے, کہ ہم اس کو لکھیں گے تاریخی واقعات وغیرہ وہ بات تو آپ نے کر لی. اس کے علاوہ ہم اس کی حیت کو ایک مشخص کر لیں کہ ہمیں لکھنا ہے, ہمیں مثلث میں ہی لکھنا ہے. اگر محمس کی طرف جاتے ہیں تو اس کی پریشانی وہی ہوگی جو ابھی آج کل مرثیے کی پریشانی ہے, کیونکہ وہ طویل بہت ہو جائے گا اور پھر اس کو لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہے گا. تو مثلث کی حیت جو ہے وہ نہ بہت زیادہ بڑی ہے اور نہ بہت چھوٹی ہے. نوحہ لکھا جائے اور وہ مثلث میں لکھا جائے, اور ہمارے ہاں انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, ہمارے پنجاب وغیرہ میں تو یہ ہے, وہ پنجابی نوحے بھی پڑھتے ہیں تو ان کی اکثر کی حیت جو ہے وہ مثلث والی ہوتی ہے. اس پہ انہیں پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور ماتمی بھی اس پہ جو ہے وہ اپنے جو ان کے ماتم کے ردھم ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ مثلث پہ چلا لیتے ہیں. اس میں میرا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ہم اگر نوحے لکھنا شروع کریں تو وہ تاریخی صحیح واقعات اور احساسات اور جذبات کی ترجمانی کے ساتھ اس کی حیت کو بھی ہم جو ہے وہ ایک مشخص کر لیں. جس طرح مرثیے کے لیے مسدس کی ہو گئی, اس طرح سے ہم فرض کیا کہ اس کے لیے ہم مثلث کی حیت لے لیتے ہیں کہ نوحہ لکھا جائے گا وہ مثلث میں ہوگا. اگر دو مصروں والا آپ لکھ رہے ہیں, دو مصرے والا لکھ رہے ہیں تو پھر اس کو سلام کہا جا سکتا ہے, ورنہ اس کو سلام سے جدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ فہم کا ہے, اور مثلث بھی ہے اور مربع بھی ہے. مربع بھی دو مصروں والا, دو مصروں والے نوحے جو ہیں وہ زیادہ لکھے جائیں, لکھے بہت گئے ہیں, اس کو سلام سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا, میں عرض کروں دیکھیے ہم کو سلام سے جدا کرنا جو ہے وہ کوئی لازمہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے سلام سے جدا کریں. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, جس طرح سے غزل دو بیتی میں زیادہ مؤثر ہوئی اسی طرح سے نوحہ بالکل ہی اس کی برعکس شکل ہے, غزل کے برعکس شکل ہے نوحہ. وہ بھی دو بیتی میں زیادہ نمایاں ہوئی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم مثلث میں بھی کہہ لیتے ہیں اور مربع میں بھی کہہ لیتے ہیں جی, لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صرف اور صرف مثلث میں نوحے کہے جائیں گے تو وہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ جو دنیا غزل ہے اس کی وسعت ہے اتنی ہی وسعت نوحوں کی اتنی ہی پہلے یہ امتیاز ہوتا تھا کہ سلام اور نوحہ مصروں کے اعتبار سے تو دو بیتی ہوتے تھے, لیکن پہلے لوگ پڑھے لکھے تھے وہ کہتے تھے سلام پیش کر رہا ہوں. اب یہ بات ہے, سلام میں جو ہوتا تھا پہلے فضائل ہوتے تھے, پھر ایک دو شعر مسائل کے ہوتے تھے, جسے سوز و سلام دونوں سے تعبیر کیا جاتا تھا. اور جو نوحے کی خاص شکل ہوتی تھی وہ ماتم انجمنوں کے لیے ہوتی تھی. اب چونکہ اردو ادب سے نسلوں نے فاصلہ باقاعدہ دوری بنا دی ہے اور وہ ذوق و شوق نہیں ہے, تو یہ فرق مٹ گیا ہے. ورنہ پہلے سمجھ میں آتا تھا کہ کون سا سلام ہے اور کون سا نوحہ ہے, دو بیتی ہی میں سمجھ میں آتا ہے. میری کہ اسے مقید نہ کیا جائے. جی جی, نوحوں کو مثلث میں مقید کرنا یا مربع میں مقید کرنا یہ جو ہے وہ خود نوحوں کے لیے مشکلات ہوئی. ہاں آپ کو اختیار ہے, آپ کہیے جی. اور لیکن بہت سے نوحے اس طرح کے ہیں
جی کہ جو غزل کے انداز میں لکھے گئے ہیں اور بہت ہی مقبول ہوئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہمارے بر صغیر کے عظیم ترین نوحہ گو شاعر جناب نجم افندی، انہیں آپ ملاحظہ فرمائیے، انہیں دیکھیے، ان کے یہاں مثلث یا مربع میں آپ کو بہت کم نوحے نظر آئیں گے. یعنی گویا وہ ایسا شاعر جو قابل تتبع ہے اور ایسا شاعر ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے. اور ان کے یہاں 2 بیتی نوحے ہی ہیں، انہوں نے قیامت مچائی ہے. آج تک بھی جو ہے وہ آج تک وہ پڑھے جاتے ہیں. لہذا کسی صنف کو کسی خانے میں قید کرنا، اس کو جو میں کہہ رہا تھا نا، جو مطلب میری مراد تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو جیسے کورس کی کتابیں بھی ہیں اردو کی جو ہیں، اردو میں سلام موجود ہے، سلام اس میں موجود ہے. اردو کی جو پڑھائی جاتی ہیں چاہے وہ تخصصی ہوں یا عمومی ہوں، سلام موجود ہے، مرثیہ موجود ہے، رباعیات تو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، رباعی موجود ہے، تمام اصناف موجود ہیں، اس میں نوحہ موجود نہیں ہے. اس پہ وجہ جو میں نے عرض کی، وہ جو آپ نے عرض کی وہ ایک اپنی جگہ وجہ ہے. اس کے علاوہ اس میں ایسے سلام بھی موجود ہیں جس میں بہت رقت آمیز موجود ہیں. یعنی ہمیں وہ لگتا ہے، ہمیں وہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود محسوس ہو رہا تھا، جیسے آپ نے نجم افندی صاحب کا نام لیا، ان کے بھی کلام ہمیں ملتے ہیں اس میں، لیکن وہ جو ادبی جریدے وغیرہ چھاپتے ہیں وہ اس کو سلام کے عنوان سے چھاپتے ہیں. کیوں وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس کی حیت یہی ہے، اس کی حیت یہی ہے. جو ادبی حیثیت ہے نا اس کو منوانا، جیسے دودھ کی اپنا نے ایک خاص حیت میں آ کے اپنی ادبی حیثیت یہ چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہم قابل بحث بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ کریں. یہ چیز ایسی نہیں ہے. ہم کو اس میں آزادی ہونی چاہیے نوحوں کے سلسلے میں، خاص طور سے کیا ہم جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی پیروی بھی کر سکیں، اور عربی میں جس طرح کے نوحے انہوں نے پڑھے ہیں، بیان خود شاعر رہی ہیں. ثاقب بھائی نے جو بات کی ہے اس کی ادبی حیثیت ہم نہیں منوا سکتے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اقلیت میں نوحہ صرف ہم کہتے ہیں، سلام کا وجود نعت کا وجود دوسرے مسلمانوں میں بھی ہے، نوحہ کا وجود ہمارے یہاں ان کے مرثیہ پھر بھی پایا جاتا ہے، چونکہ وہ کسی کے بھی مرنے پہ، عام شخصیات کے مرنے پہ مرثیہ کہے جاتے تھے. اگرچہ سے فروغ جو دیا ہے یا آزاداری سید الشہداء نے دیا ہے، لیکن مرثیہ موجود ہے ان کے یہاں اور اہل سنت نے. تو یہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن ایک عظیم ذخیرہ نوحوں کا، اسے اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں بہت عظیم ذخیرہ نوحوں کا خارج ہو جائے گا. ایک نقطہ جو چاہتا ہے کہ کسی بھی ادبی صنف کو، کسی بھی قالب کو ادبی صنف بنانے میں 2 طرح کے لوگ مفید اور ہوتے ہیں. مثلا ایک، اگر مرثیے کو مسدس کی شکل میں منوایا گیا ہے تو وہ 2 افراد کی وجہ سے، میر انیس اور مرزا دبیر، یہ لوگ اتنے بڑے تھے کہ ان کی مخالفت کوئی کر نہیں سکا. حالانکہ بات وہاں بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک شعراء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرف تمائل نہیں رکھتا، نوحے کی طرف یا سلام کی طرف. لیکن بہرحال پچھلے عرصے میں ایک جو غزل میں جو ایک ہوا چلی، ایک نئی فضا بنی جس میں عرفان صدیقی تھے، جس میں افتخار عارف صاحب ہیں، انہوں نے غزل میں بھی کربلا کو عام کیا بطور استعارہ. یعنی بہت سارے شعراء ایسے تھے جو مذہبی رجحان نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کربلا کو بطور ایک، یہ جو کمیونسٹ انقلاب آیا اس میں بھی کربلا کو بہت زیادہ شعروں میں لایا گیا، وہ ایک اور مقصد کے تحت، ان کے سرخ انقلاب کے مقصد کے تحت. لیکن بہرحال کسی بھی طرح کربلا ایک شعروں میں آئی اور اس کو ایک نیا رنگ ملا. جو ہم دیکھتے ہیں نا، اگر حیت کی بات کی جائے تو سلام، غزل، نعت اور حمد، یہ تمام ایک ہی ہے، لیکن سب کو ادبی حیثیت مل چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 طرح کے افراد مفید ہوتے ہیں. یا تو شاعر اتنا بڑا ہو کہ وہ جس صنف میں لکھے وہ صنف اسی چیز سے مخصوص ہو جائے، مثلا وہ غالب اسی صنف سے اس کو نہیں ایک حیت ملے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ شعراء کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو فالو کرے. مثلا جیسے بہت، اگر فرض کریں کہ
خود جو ہمارے شعراء ہیں ان کا اگر بہت بڑا طبقہ اس کو مثلا نوحے کو مثلث کی صورت میں لکھتا ہے اور اگر یہ تداوم اس کو ملتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد مثلث ہی نوحے کا اصلی قالب مانا جائے گا، اسی شکل میں لکھیں گے. یا تو پھر نوحے میں کوئی اتنا بڑا نام آئے کہ اس کے سامنے سب مثلا چاروں خانی چت ہو جائیں کہ جو اس نے لکھا جس قالب میں لکھا وہی نوحے کا اصلی قالب ہے. ورنہ یہ جو میں نے عرض کیا جیسے سلام وغیرہ منقبت وغیرہ، یہ سلام منقبت نعت ہم غزل یہ تمام کوئی قالب نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثریت نے ان کو نام دیا ہے کہ یہ مثلا سلام ہے، یہ حمد ہے، تو خود بخود اس میں ایک تمایز یا اس میں ایک تشخیص کی صورت پیدا ہو گئی ہے. یعنی آپ کا مقصد ہے اگر نوحے پہ بھی ایسا کوئی بڑا نام سامنے آئے تو نوحہ بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس ریحان اعظمی صاحب تو ہیں، ریحان اعظمی صاحب کا کام بہت ہے لیکن اس کام میں خامیاں بھی بہت، یعنی میر انیس کے کلام میں آپ کو خامیاں نہیں نام مستند نہیں بنا سکتے. جی کثرت ہے لیکن واپس ابھی جیسے صاحب نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد نوحوں کی نکل جائے گی اگر ہم اس کا قالب بدل دیتے ہیں، مطلب ہم مثلث میں لے آتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھیں تو وہ جو کتابیں مرثیوں کے جو مجموعے جو تمام شعراء کے مجموعے جمع کر کے بنائے گئے ہیں اس میں بنائے گئے، اس میں دکن کی مثنویاں بھی موجود ہیں. وہ جو 2 مصروں میں قصیدے کی طرز پہ لکھے گئے وہ بھی بے عنوان مرثیہ موجود ہیں اب تک. یہ اگر اب اس کا قالب بدلا بھی جائے، بلکہ جیسے انہوں نے کہا کوئی بڑا نام ہو جو اس میں آگے آئے اور وہ اس طرح سے کہے کہ جو ہے یہ اپنی مثلث میں ہی لکھا جائے گا، یہ فرض پہ بات ہے، وہ لکھا جائے تو اس کا قالب تبدیل ہونے سے پہلے والے نوحے ختم نہیں ہوں گے، وہ بے عنوان نوحہ موجود رہیں گے. وہ صرف یہ ہو جائے گا کہ یہ نوحے میں ایک پیش رفت تھی. قدیمی جو تھے وہ ہر طرح سے لکھے گئے، جس میں مخمس بھی موجود ہے آپ کے پاس، مربع بھی موجود ہے، مثنوی بھی موجود ہے. بڑا نام اگر کوئی آتا ہے سامنے نوحے کے حوالے سے تو یہ کام 2 بیتی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کو سلام کو جدا کرنا بہت مشکل ہے. اس سے کا نام لیا ان کے یہاں یہ دونوں شکل اچھا ان کے ہاں، لیکن کثرت شکلیں موجود ہے، یہ کسی شکل کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی. اب جیسے ربائی ہے، ربائی کے وزن پہ غزل بھی کی جا سکتی ہے، کسی نے کبھی نہیں روکا اس کام کو، لیکن آپ غزل کوئی نہیں لکھے گا کیونکہ اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ مخصوص ہو گئی ہے، وہ بہر مخصوص ہو گئی ہے ربائی سے. آپ بات اچھا ربائی سے مخصوص ہو گئی ہے، اس لیے کوئی اس میں لکھے گا نہیں. یعنی میں خود غزل کا شاعر ہوں، میں نے ربائی کی وزن میں بھی اس وزن پہ بھی میں نے غزلیں لکھی ہیں، لیکن مجھے خود اس میں کوئی لطف نہیں آتا. یا 2 بیتی کے وزن پہ کوئی غزل لکھے تو اس کو خود لطف نہیں آتا، کیونکہ یہ چیزیں مخصوص ہو چکی ہیں. اب کیوں مخصوص ہوئی ہیں؟ جیسے عمر خیام جیسا بڑا شاعر ملا ہے فارسی میں، یا اردو میں بہت بڑے جوش صاحب جیسے شاعر ملے، تو ان کی وجہ سے وہ بہر کسی ایک خاص صنف سے مخصوص ہو گئی، اس کی طرف کوئی دوسرا بندہ جائے گا نہیں. یعنی کسی اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر جو صنف ہے، ہر جیسے نوحہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے، ممکن یہ غلط ہو لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ نوحے کا اپنا تمائل بھی مثلث کی طرف ہے. یعنی جن لوگوں نے مثلث کی شکل میں نوحے لکھے ہیں انہوں نے کچھ سوچ کے نہیں لکھے، انہوں نے پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی قالب بنا کے نہیں لکھا. ان کو لگا کہ نوحہ اس فارم میں زیادہ مفید ہوگا، یعنی ان کو اپنی بات مثلث میں آسانی سے کہنے کی، یعنی ان کو لگا کہ میں اس طرح آسانی سے کہہ سکتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خود نوحے کے لیے جو مناسب اس وقت، کم از کم جو اس وقت مناسب قالب ہے وہ مثلث ہی ہے، لیکن اس پہ باقاعدہ طور سے کام نہیں ہوا. یعنی یہ خود جو ایرانی کہتے ہیں بطور ناخودآگاہ یہ قالب اس کے لیے زیادہ مناسب، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حد تک ہمارے ہاں یہ بات آپ کی جو ہے، ہمارے ہاں جو ماتمی انجمنیں ہیں نا، وہ جب یہ جو 2 بیتی والے 2 مصروں والے جو چل رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اصل میں 1 ہاتھ کے ماتم کی انجمن کا ہے، اور وہ جو 3 مصروں والا چل رہا ہوتا ہے نا وہ 2 ہاتھ کے ماتم کا ہوتا ہے. پنجاب میں مطلب رائج وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مصرے پڑھے گا اور ہمیں پتا ہے کہ ابھی اس نے 2 مصرے یہ پڑھ دیے ہیں، اب یہ تیسرے مصرے پہ ہمیں جو ہے وہ ماتم اٹھانا، اس میں آئے گا وہ پہلے والا قافیہ اور وہ مطلب پورے اپنے مطلع کے ساتھ مرتبط ہوتا چلا جائے گا. یہ وہ ان کے ہاں کا کچھ مطلب ایسا بنا ہوا ہے، خود ناآگاہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہ ناآگاہ طور پہ یہ مطلب ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے.
नहीं, इसमें अगर ये कहा जाए कि साहब मुक़य्यद कर दिया जाए, ये जरा सा एक मुक़य्यद तो नहीं, लेकिन मैं मुक़य्यद का जो मैंने जो कहा था, मुक़य्यद का नहीं, मैंने मुक़य्यद का था वो हमारे यहाँ की, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की जो ज़हनियत है ना, इसलिए नहीं है कि मुझे अभी उठ करके जाना है। मैंने खुद जो अभी आज जो नौहा लिखा और जो सब सुनाने जा रहा हूँ उस लस्सी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। ये उसमें मुक़य्यद करने का जो मैं आखिरी बात ये कि वो मुक़य्यद करने का मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा था, वो दबदबा जो मेरा था वो ये था कि हमारे यहाँ जो हैसियत दी गई ना, अब आप कहें किसी से, अक्सर लोग इसमें भी मतलब इश्तिबा कर जाते हैं, जब ये कहा जाता है ना कि वो बहुत से लोगों को मैंने सुना कि मतलब अच्छे अच्छे लोग भी कहते थे कि इकबाल का मरसिया है ना वो शिकवा और जवाब शिकवा, जहाँ मुसद्दस की आपको उनको हैयत नजर आती है वो कहते हैं ये मरसिया है। जहाँ मुसद्दस की हैयत नजर आई, मरसिया ही मरसिया है। ये अवाम की नहीं, वो अवाम की भी कहना, एक आदमी का जहन खुद मुंतकिल हो जाता है, जैसे कहा जाए नौहा, जैसे हम कहना नौहे से अभी मुंतकिल नहीं हो पाता आदमी का जहन, या जोश में जो जोश खुद मुस्लिम है कि ये मुसद्दस है, लेकिन लोग कहते हैं मरसिया। तो सैयद की वजह से, गालिब की वजह से जोश खुद कहते हैं कि नहीं ये मैंने मुसद्दस लिखी है, क्योंकि उसमें वो मसाइब का बयान नहीं ये है। खुद अपनी जगह के ऊपर एक मुस्तकिल बहस है। ये मरसिया जो है वो किस जमाने में मरसिया रहा है, उनके जमाने में मुसद्दस हो गया है, एक है मुस्तकिल। चलिए, बहुत उम्दा, खुदावंद आलम आप तमाम हजरात की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। हम खुद ही शराब बना हुआ पहली दफा लोहे पे लोग इससे लोहे की बस। तो आपने हमें हजरत नूर की कौम ए में बेटा, भाभी को टेलीफोन करके पूछ लो क्या बात है। यानी आपने हमें हजरत